ہی پر پکا جمع رہے اور لومڑی کی طرح فرے دہی سے صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ نکلے۔ محترم سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان متوسط ہو۔ مستقیم وہ عقیدہ ہے جس میں نہ تو دہریوں کی طرح اللہ کا انکار کیا جائے اور نہ مشرکین کی طرح متعدد رب مانے جائے، نہ برہمنوں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے، نہ مشرکین کی طرح متعدد رب مانے جائے۔ یہی استقامت، صراط مستقیم اور سیدھا دین ہے۔ اس سیدھے دین اور صراط مستقیم کا حکم صرف امت محمدیہ کوئی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کے انبیاء اکرام کو استقامت فی الدین کی تلقین کی گئی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، کہ ہم نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف وہی اسی راستے کی طرف بلانے والی بھیجی ہے جس راستے اور دین کی طرف ہم نے نوح کو بلایا، اور ہم نے یہی حکم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہنا اور پھوٹ نہ ڈالنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اے میرے محبوب آپ بھی لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور اسی دین پر استقامت پذیر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دین پر استقامت کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ اوقات صلوات خمسہ میں نماز کے لیے بارگاہ الہی میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر یہ الفاظ دعا بن کر نکلتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ربا ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ صراط مستقیم پر پکے جمے رہنے والوں کے لیے قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور اخروی زندگی میں بھی، اور اس جنت میں جو چیز چاہو گے وہ ملے گی، یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، استقامت و استقلال پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فاروق صلاح الدین۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا فاروق اسماعیل کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کا عنوان ہے جنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ بقول شاعر، سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا۔ جنت اور جہنم ہے عمل سے اے جہاں والو، جنت اور جہنم ہے عمل سے اے جہاں والو، بلائی سے بلا ہوگا برائی سے برا ہوگا۔ صدر مجلس، مشفق اساتذہ کرام اور میرا نشین ساتھیوں، آج کے سالانہ اجلاس میں میرے تقریر کا موضوع ہے جنت۔
محترم سامعین کرام، جنت کی خواہش اور اس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جنت کا حصول و دخول اسی وقت ممکن ہے جب اس کی خواہش اور تڑپ ہوگی۔ خواہش تمنا کر لینا جنت میں داخلے کا سبب بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف خواہش تمنا کر لینے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے اس کے پیچھے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں نیک کاموں کی طرف سبقت کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی مانند ہے، جو اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تصویر بہترین انداز میں کیجی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ وعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے جنت تیار کی ہے، نہ تو اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور ان کے خیال کہ ان سے انسان کے دل میں آیا ہے۔ اگر آپ چاہو تو یہ اللہ رب العالمین کا قول پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کا معلوم کہ اس کی آنکھوں ٹھنڈے کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنت پہ جو راحت و آشائیں تیار کر رکھی ہے، قلب مومن اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، جنت عیش و آرام اور تو سکون اطمینان کی جگہ ہے، جہاں ہر طرح رہنے کھانے پینے کا مکمل اور بہتر انتظام ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، جنتیوں کو جنت میں ایک بڑا اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ کبھی بھی جنت میں بوڑھے نہ ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، اور ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور اہل جنت بالکل نوجوان ہوں گے، ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل اہل الجنت جردن مردن محلین 33 سنہ، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو بغیر داڑھی موچھ کے ہوں گے، ان کی جس پر بال نہ ہوں گے، بغیر سرما لگائے، ان کی آنکھیں سرمگے ہوں گی، اور 30 یا 33 سال کے نوجوان ہوں گے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین دعا کرتا ہوں کہ یا الہی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔